سامنے خطاب کر کے آپ کی نگاہوں کے سامنے تو موجود ہیں، مگر منزل خطاب سے ابھی نکلے ہیں۔ الحمدللہ پہلی بار ایک سید زادے پیر کی زبانی ایسی صاف اور شفاف گفتگو کافی توجہ کے ساتھ میں ایک ایک جملے کو سن رہا تھا۔ زیادہ ریٹرننگ نہیں دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے۔ ایک ایک جملے کو میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جتنی باتیں جو کہی ہیں الحمدللہ، اس طرح تمام سجادگان، پیر زادگان، سید زادگان اور جو خانقاہیں بااثر ہیں، وہ خانقاہیں اس طرح سے صاف گوئی کے ساتھ علماء کو ہدایات دینے لگ جائیں، خطبہ شعراء نقبہ کو ہدایات دینے لگ جائیں، تو واقعی مجھے یقین لگتا ہے کہ یہ جو دوریاں، یہ آپس کی نفرتیں اور ایک دوسرے سے بغاوتیں، خانقاہوں سے جدا، درسگاہوں سے جدا، شخصیات سے جدا، ایک تحریک دوسری تحریک کے مخالف، ایک تنظیم دوسری تنظیم کے مخالف، اور ایک سلسلہ دوسرے سلسلے کے مخالف، تو یہ واقعی میں بیچ کے لوگ جو ہیں اس طرح کی لڑائیاں لڑاتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ تأثر دیتے رہتے ہیں کہ ہم ہی اس خانقاہ کے اور اس سلسلے کے سچے وفادار ہیں، جبکہ وہ غدار ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے منقبت پڑھی چمن رضا غزالی صاحب نے، سارے اشعار اچھے لگے مجھے، مگر وہ شعر اچھا نہیں لگا جو بغض رکھتے ہیں جو مخدوم اشرف سے، یہ بھی یہ اچھا نہیں لگا۔ کوئی کیوں ان سے بغض رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھتا ان سے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ خواہ مخواہ بغض کی نسبت کر کے آپ کسی کو باغی بنا دیں گے، ان سے تو کوئی بغض رکھتا ہی نہیں۔ البتہ ان کی اولاد میں سے کسی سے اگر کسی کو بہت زیادہ محبت نہیں ہے یا بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس لا تعلقی کو ہم مخدوم اشرف سے بغض کا نام دے دیں تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاعر لوگ بھی نا پاگل ہوتے ہیں، وہ جوش جونے میں کچھ کا کچھ لکھتے رہتے ہیں، ان کا نہیں ہے، انہوں نے تو پڑھا ہے۔ تو یہ شاعر لوگ بھی بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑی آگ لگائی ہے آپس کے یہ سلسلوں کی دوریاں بنانے میں، خلیج بنانے میں انہوں نے بھی آگ لگائی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے وفا شعار بن جاتے ہیں، وفادار بن جاتے ہیں۔ وہ چند پیسوں کے لیے، چند نذرانوں کے لیے اسٹیج سے اترنے کے بعد پھر ان کی زندگیاں دیکھیں گے آپ تو افسوس کریں گے کہ یہ ہوتے ہیں ممبر رسول کی زینت، اور یہ بنتے ہیں عاشق رسول۔ تو ان لوگوں نے بھی آگ لگائی، ورنہ جو چیزیں تاریخی چیزیں حضرت نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لوح دل پہ نقش کرنے کے قابل ہیں، اور اپنے زندگی کی راہوں میں مشعل بنانے کے قابل وہ چیزیں تھیں۔ اور یہ پیغام تھا کہ جو آپسی محبتیں سلسلہ اشرفیہ اور سلسلہ رضویہ میں، یعنی لفظوں میں یہ کہہ لیجئے بریلی شریف میں اور کچھچا شریف میں جو نزدیکیاں تھیں، اور ادھر ماررہ متحرہ، ان بزرگوں میں جو عقیدتیں تھیں، جو محبتیں تھیں، ایسے پاکیزہ تعلقات، نورانی تعلقات، عرفانی تعلقات، حقانی تعلقات، ایمانی تعلقات، ایسی وابستگی تھی اگر ان کی تاریخیں آپ پڑھیں تو آپ کی روح آپ کو ملامت کرے گی کہ آپ ان شہزادوں کے بارے میں کیا کریں۔ مگر ہمیں تاریخ سے بھی اندھا رکھا گیا، بے بہرا کر دیا گیا، اور ابھی کے لوگوں نے، یہ چندہ خور مولویوں نے، پیشہ ور خطیبوں نے ایک خیمہ بنا لیا اور سوچ لیا کہ ہم اس خیمہ کے ٹھیکیدار بن گئے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ یہ تمام بزرگان دین آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے قدردان تھے، محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کرے وہ فضا چلے، اللہ کرے وہ ہوا چلے کہ آج بھی ہماری یہ تمام مرکزی خانقاہیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ایک دوسرے کی غمخوار غمگسار بن جائے، اور یہ تمام خانقاہیں مل کر کے امت کی تلوار بن جائیں۔ خدا کرے ایسی ہوا چلے۔ اب تو تقریر کا ٹائم رہ نہیں گیا، آخری وقت ہے، اس لیے کچھ باتیں اسی طرح کی آپ سن کے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ تھوڑا سا مطلب آپ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان کا ارشاد اخبار کی طرح ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بڑا سے بڑا پردھان منتری، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ آج آئے، بیان دے، بھاشن دے، تقریر کرے، اس کا بیان اخبار میں چھپتا، ٹیلی ویژن سے نشر ہوتا، دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع سے نشر ہوتا، اخباروں میں چھپتا، جلی حرفوں میں چھپتا، سرخیوں کی جگہ لیتا، لیکن 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے وہی اخبار جس میں پردھان منتری جی کا بیان ہے، آپ اسی کو دیکھیں گے ردی کی ٹوکری میں ہے، نالوں میں ہے، روڈ پر ہے، سڑکوں پر ہے، کوڑا خانے کے پاس ہے، غلاظت میں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میرے احمد بختار نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ایک لفظ زبان مبارک سے نکلتا تھا تو پہلے مرضی خدا اس میں شامل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد زبان مصطفیٰ کھلتی تھی۔ لا ينطق عن الہوا، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ حضور اپنی خواہش سے نہیں کچھ بولتے تھے، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اتنا ہی بولتے تھے اور وہی بولتے تھے جس کے بولنے کا آرڈر، اذن، رضا ان کے خدا کی طرف سے ہوتی تھی۔ اب وہ زبان کتنی ریزرو ہوگی جو اپنی مرضی کے بغیر نہ کھلے، جب کھلے تو رب کی مرضی سے کھلے۔ کتنی ریزرو زبان ہوگی، دنیا میں کوئی ایسی زبان آپ کو نہیں مل سکتی، تو ان کی زبان ہے ترکت فیکم الثقلین، ہم نے تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑی، 2 بھاری بھرکم چیزیں، مضبوط چیزیں، باوزن چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا اپنی عمر کے اخیر دور میں فرما رہے ہیں، چھوڑا، چھوڑنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ اخیر دور میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے ہی میرے سرکار کی زبان تو ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہے، اب پھر وہ پیغمبر اخیر عمر میں بولیں تو اس فرمان کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ اخیر عمر میں بولیں ترکت فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری وزنی چیز میری اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے بھی فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت، تبلیغ اسلام اور جو تمہیں ہم نے معرفت کی راہ دی، جو نعمتیں، کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ اپنے خاندان والوں سے محبت مانگتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی آنے والے دنوں میں، آنے والے سمے میں، آنے والے زمانے میں فتنے جنم لیں گے، فتنے کھڑے ہوں گے، مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر بانٹا جائے گا، فقہی مسائل میں فرق کی بنیاد پر جماعت کو توڑا جائے گا۔ تو میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا 2 ایسی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں کو اپنی زندگی میں لیے رہو گے، پکڑے رہو گے تو لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ سبحان اللہ، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ دونوں کو مضبوطی سے تھامنا۔ دین اسلام ایک بڑی باریک رسی ہے، تلوار کی طرح تیز ہے اور بڑی باریک رسی ہے، اور باریک رسی، باریک راستے، باریک پل پر چلنے والا، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، بہت باریک راستہ ہو، پتلا، اس راستے پہ چلنے والے کو ایک ہاتھ میں آپ 10 کلو کا وزن دے دیجئے، توجہ ادھر کریں گے آپ، ایک ہاتھ میں 10 کلو کا وزن دے دیں
اور ایک ہاتھ خالی چھوڑ دیں تو اس کے چلنے کی رفتار برابر رہے گی؟ جواب دیجئے۔ ایک ہاتھ میں 10 کلو وزن دے دیں، راستہ باریک ہے، سنبھل کے چلنا پڑ رہا ہے، اور آپ ایک ہاتھ میں 10 کلو کا وزن دے دیں، 15 کلو کا وزن دے دیں اور ایک ہاتھ خالی چھوڑ دیں، رفتار برابر رہے گی؟ چال برابر رہے گی؟ لڑکھڑا جائے گا، چال میں گڑبڑی آ جائے گی، توازن برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اور اگر آپ نے دونوں ہاتھ میں 5-5 کلو وزن دے دیا، 10 کلو کو آدھا بانٹ دیا، دونوں ہاتھ پہ دے دیا، 15 کلو ہے آدھا بانٹ دیا، دونوں ہاتھ پہ دے دیا، تو اب اس کی چال میں توازن برقرار رہے گا، اب وہ صحیح سے چل پائے گا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا کہ صرف دعوی قرآن کرنے والا اور یہ کہنے والا کہ صرف ہم قرآن کو لے کے چلیں گے، تو وہ بھی دین اسلام کی باریک راہ پہ اپنی رفتار میں توازن برقرار نہیں رکھ پائے گا، وہ گر جائے گا۔ اس کو قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کی محبت کا وزن بھی لینا پڑے گا۔ ایک ہاتھ میں قرآن رہے، دوسری ہاتھ میں محبت اہل بیت رہے، ان دونوں وزنی چیزوں کو لے کے چلے گا تو دین اسلام کی باریک راہوں سے آسانی سے گزر جائے گا۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ قرآن، اہل بیت، ان دونوں کی ایسی رشتہ داری ہے، ایسی نزدیکی ہے کہ قرآن تو مصطفیٰ کے گھر میں اترتا تھا، اور قرآن جب مصطفیٰ کے گھر میں اترتا تھا تو اہل بیت کرام تو مصطفیٰ کے گھر میں ہوتے تھے۔ تو جس گھر میں قرآن اترتا تھا اس گھر میں قرآن کا تمام جلوہ، اس کے انوار، اس کی تجلیات، اس کے رموز و نکات، جس پیغمبر پر یہ قرآن اترتا خود ان کی زبان سے وہ تمام اہل بیت سنا کرتے تھے۔ جن پر قرآن اترے اس سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ اب خود وہ اپنی زبان سے اپنے اہل بیت کو قرآن سمجھائیں تو ان سے زیادہ سمجھنے والا کون ہوگا؟ اس لیے قرآن کی حفاظت کے لیے اہل بیت نے جو قربانی دی وہ قربانی بھی لاجواب ہو گئی، وہ قربانی بھی بے مثال ہو گئی۔ امام علی مقام نے قرآن کی حفاظت کے لیے جو قربانی دی وہ بیان کرنے کی حاجت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آفتاب نصف النہار کی طرح۔ قرآن پاک کی حفاظت میں آپ نے جو کردار ادا کیا وہ آپ نے دیکھا۔ تو قرآن اور اہل بیت میں بہت زیادہ نسبت ہے، بڑی نزدیکی ہے۔ تو جو لوگ مسلک کا نام لے کر اہل بیت اعظام سے لوگوں کو دور کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ وہ مسلک کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے، مذہب کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے، وہ دین کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ دین تو وہی چاہیے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہمارے پاس آئے، مسلک وہی چاہیے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہمارے پاس آئے۔ اگر محبت اہل بیت سے آپ نے خود کو الگ کر لیا تو نہ وہ آپ کا مسلک کام آئے گا، نہ وہ آپ کا مذہب کام آئے گا، نہ وہ آپ کا دین کام آئے گا۔ تو دوستان محترم، آج کے اس بڑے جلسے میں تو کہوں گا بھائی جلسہ مت کیا کیجئے، جلسہ مت کیجئے، جلسہ میں بہت وقت برباد ہوتا ہے، پیسے بھی بہت برباد ہوتے ہیں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، غلط یا صحیح، مگر مجھے لگا صحیح ہوگا، 2023 میں بہار میں جو جلسے ہوئے، جی حضرت اصلاح فرمائیں گے اگر وہ، تو 2023 میں جلسے جو بہار میں ہوئے وہ 2000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، صرف بہار کی بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی نہیں۔ اور 4000 جلسوں میں ایک جلسے پر صرف 5 لاکھ کا خرچہ لے لیجئے۔ حالانکہ مجھے نہیں لگتا ہے 5 لاکھ میں اب اس طرح کا جلسہ ہوگا جس طرح جلسہ لوگ اب کر رہے ہیں۔ ایک شاعر کو 40-40 ہزار، 30-30 ہزار، شہزادے تو ویسے تشریف لے آئیں گے، ان سے کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بیچارے لوگ 30-30 ہزار ڈیمانڈ، آپ کے گاؤں کے امام کو سال میں 30 ہزار آپ بھارو نہیں دے پاتے، اور ایک ویسا شاعر جس کو پتہ نہیں خدا جانے کیا انداز ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا، اس کے اوپر آپ 1 سال جو امام صاحب کو آپ نہیں دے پاتے ہیں، وہ ایک دن میں 1-1 لاکھ روپیہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ،
تمہیں نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی، دولتیں دی، ثروت دی، مال دیا، تجارت دی، کاروبار دیا، دولت دی، کہاں کہاں کیسے کیسے تم نے خرچ کیا؟ شاعروں پر لٹانے کے لیے تمہارے جیب میں 1000-2000 روپے آ جاتے ہیں۔ کبھی تمہیں اس بات کا بھی خیال آیا کہ جس گاؤں میں تم رہتے ہو اس گاؤں کے امام کو کبھی آپ نے خوشی سے، کبھی ایک مرتبہ بھی آپ نے خوشی سے 500 روپے امام صاحب کو دیا، لیجئے امام صاحب آج میری کمائی میں بڑی برکت ہوئی ہے، یوں ہی آپ 500 میری طرف سے نذرانہ کے طور پر لے لیجئے، کبھی دیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ دیا ہوں گے۔ 500 روپے رکے نا بھائی، ابھی رک جائیے نا، رک جائیے۔ کبھی اپنے امام کو آپ نے 500 نذرانہ نہیں دیا ہوگا، کبھی خوشی سے آپ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا ہوگا، حضرت آج اچھا کھانا اپنے یہاں پکا، چلیے باری جہاں ہے وہاں ہے لیکن آج میرے گھر پہ کھا لیجیے، یہ توفیق نہیں ہو پاتی۔ باہر سے مقرر شاعر خطیب آئیں گے تو ہر کوئی چاہتا رہتا ہے کہ میرے گھر پہ کھائے۔ سال بھر جو امام آپ کی خدمت کرتا ہے اس کی آپ کتنی خدمت کرتے، اور ایک بار کوئی آتا ہے اچک کے چلا جاتا ہے اس کی آپ کتنی خدمت کرتے، ذرا فرق کیجئے گا، تنہائی میں سوچئے گا۔ اتنا خرچہ تو 4000 جلسوں میں 5 لاکھ کے حساب سے اگر جوڑ لیجئے تو 2000 کروڑ خرچہ، 2000 کروڑ خرچہ اس امت کا صرف بہار میں۔ لیکن کیا اس مسلمان کے پاس کوئی یونیورسٹی ہے اپنی؟ کوئی کالج ہے اس کے پاس اپنا؟ آج یہ مگر مچ کے آنسو بہاتا ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کے پردے کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا، ان کے حجاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا، ان کے نقاب نوچے جاتے، ان پر بھبکیاں کسی جاتی، ان کی عزتیں اچھالی جاتی، مگر مچ کا آنسو ہوتے ہو۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ تم 2000 کروڑ جلسوں کے نام پہ، عرس کے نام پہ، چادر گاگر کے نام پہ خرچ کرتے ہو، مگر تم ایک یونیورسٹی نہیں بنا پاتے۔ آج تمہارے پاس اپنا کالج ہوتا، تمہاری بہو بیٹیوں کے پردوں کے ساتھ یہ مذاق اڑایا جاتا، یہ خالی عرس کرے گا، سب کا نہیں، جمعراتی سمراتی سب کا کرے گا۔ نہ عالم ہے، نہ مولانا ہے، نہ حافظ ہے، نہ متقی، نہ تقوی شعار، گجیڑی بھگیڑی کا یہ عرس سنی کرتا ہے۔ عرس سے جتنا فائدہ اگلے زمانے میں ہوا مسلمانوں کو، اس سے کئی گنا نقصان آج سنیت کو عرس کے نام پر ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضور قاضی نیپال زندہ باد، زندہ باد۔ کہتا ہے عرس کریں گے، سبحان اللہ۔ باپ حج کر کے آ گیا، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آ گیا تو مرنے کے بعد اب عرس لگائے گا ان کا۔ آج لوگ سمجھیں گے کہ چلو یہ فلاں صاحب ہی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 25 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال کے بعد جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان کو تو نیپال کا خواجہ غریب نواز سمجھے گی۔ گمراہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لوگ؟ عرس کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ارے بہت زیادہ کھینچتان کے مستحب بنائیے گا، مستحب سے زیادہ درجہ نہیں ہے۔ چادر چڑھانا، اعلیٰ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے ہو، زندہ باد کرتے ہو، جاہلو مسلک کے اعلیٰ حضرت کو تم نے آج تک سمجھا ہی نہیں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت میں کہاں لکھا ہے کہ لاکھوں چادروں کی ریل پیل کرو؟ وہ تو فرماتے ہیں ایک چادر چڑھائی جائے، پرانی ہو جائے تو دوسری چڑھائی جائے۔ ایک چادر چڑھائی جائے بزرگوں کے مزار پہ، اب پرانی ہو جائے تو دوسری چڑھائی جائے۔ کرتے ہیں ایسا؟ لے چادر دے چادر، لے چادر دے چادر، لے چادر دے چادر، سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔ چادر مزار پہ چڑھانے والوں، مت سمجھنا کہ میں چادر کا خلاف بول رہا ہوں، یہ بھی مت سمجھنا کہ میں مزار کے خلاف بول رہا ہوں، آپ جو کرتے ہو اس کارنامہ کے خلاف بول رہا ہوں۔ آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کسی غریب کو جاڑے کے موسم میں چادر نہیں ہے تو آپ اچھی سی چادر ان کو خرید کے ان کے بدن پہ ڈال دو، یہ توفیق تو نہیں ہوتی۔ اجمیر شریف چادر بھیجنے کے لیے بڑے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ خواجہ غریب نواز کو تمہارے چادر کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے ان کو آپ کی چادر کی؟ اگر آپ نے ایسا ادارہ نہیں ہے جو وہابی کے ادارے کا مقابلہ کر سکے۔ تعلیم سے تم دور ہو گئے، ایجوکیشن سے تم دور ہو گئے، تمہارے یہاں تعلیم نہیں، کل آنے والا دن تمہارے بچوں کو یہ لوگ اغوا کر لیں گے اور اپنا بدعقیدہ بنا لیں گے۔
کیونکہ تمہارے بچوں کے پاس شعور نہیں، تعلیم نہیں۔ ایجوکیشن پر دھیان دیجئے، تعلیم پر دھیان دیجئے، اور یہ زیادہ چادر گاگر میں مت رہیے، بزرگوں کا احترام دل میں رکھیے۔ آپ کے علاقے میں بھی خصی چڑھاتے ہیں مزار پر کیا؟ اللہ کا کرم ہے تو بعض علاقوں تو مزار پر خصی چڑھاتے ہیں، چادروں کی ریل پہ عورتوں کا جماوڑا، عورتیں مزارات پہ جا کے کھیلتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے بدن پہ صابر پاک آئے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ہے ایسا؟ اللہ اکبر۔ جن بزرگان دین کی زندگیوں کا یہ عالم غیر محرم کو جی بھر کے دیکھا نہیں، اچکتی نظر پڑ گئی، نظر دبا لیا، دوبارہ دیکھا نہیں، ان بزرگوں کو بدنام کر رہی ہو، بھوت کھیلنے والی ہو کہ یہ میرے بدن پہ آئے ہیں۔ امام حسین اس کے خواب میں آ کے کہتے ہیں تازیہ بناؤ، دہا بناؤ۔ حضرت صابر پاک ان کے بدن پہ آ کے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، یہ باتیں بتاؤ۔ یہ بزرگان دین تمہارے بدن پہ آنے کے لیے ہیں، ان بے نمازی عورتوں کے بدن پہ آنے کے لیے۔ اور یہ قوم اتنی بےہودہ قوم ہے کہ اس کی بات کو اس قدر مضبوطی سے پکڑتی ہے، 100 علماء ایک طرف، ان کی بات نہیں مانے گی، وہ بھوتنی کہہ دے گی تو یہ مان لیں گے۔ حالت یہ ہماری ہوگی، جہالت ہے۔ ایجوکیشن بڑھائیے، تعلیم بڑھائیے، اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ کیجئے تاکہ آپ کا عقیدہ بچا رہے، آپ کا مسلک بچا رہے، آپ کا مذہب بچا رہے۔ جس مسلک پہ چل رہے ہیں پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت ہی مسلک حق ہے، الحمدللہ۔ اس پر استقامت باقی رہے، استحکام اور مضبوطی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو پڑھائیے۔ مولانا انیس سبحانی صاحب نے ادارہ کھولا ہے، وہاں بچوں کو بھیجیے، وہاں سے بچے آپ کے پڑھ کے آئیں گے، یا اور دیگر سنی اداروں میں بھیجیے، بچوں کو پڑھائیے، اپنے گاؤں میں بھی تعلیمی سلسلہ مضبوط کیجیے، اور فروعی مسائل سے فقہی مسائل میں اختلاف سے دور کیجیے اپنے آپ کو، اور تمام خانقاہوں کو اپنی خانقاہ سمجھیے، تمام بزرگوں کو اپنا سمجھیے۔ یہ سلسلہ وہ سلسلہ یہ مولوی بانٹ رہا ہے، آپ مت بانٹیے، آپ سمجھیے کہ مخدوم اشرف بھی ہمارے ہیں، اعلی حضرت بھی ہمارے ہیں، آپ سمجھیے حضرت مفتی اعظم ہند بھی ہمارے ہیں، سادات کچھوچا بھی ہمارے ہیں، سادات مارانا بھی ہمارے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد پیش نظر رکھیے کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لن تضلوا حضور نے فرمایا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تو پھر کیوں تم ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ جو حضور نے دیا اور قرآن پاک میں آیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ سیدھا رستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بین الافراط والتفریط، جس میں نہ کجی ہے، نہ طوالت ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھاپن ہے، نہ پیچیدگی ہے۔ سیدھا رستہ وہ ہے دین اسلام، اور دین اسلام کے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو باوزن چیزیں ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات حضرت نے ایک بات کہا دی، میرا ذہن ادھر کبھی نہیں جاتا تھا، آپ کے فرمانے سے ادھر ذہن گیا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ذکر کیا تو صدیق اکبر کا ذکر کیوں نہ کیا، فاروق اعظم کا ذکر کیوں نہ کیا، عثمان غنی دیگر صحابہ کا ذکر کیوں نہ کیا؟ تو میں کبھی اس بات پر غور نہیں کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ لگتا ہے کہ شاید ٹھیک ہے کہتا ہوگا، لیکن حضرت نے فرمایا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ذہن کیا دینا چاہتے ہیں اس سے پبلک کو، گویا کہ آپ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خالی علی کو مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتے، گویا کہ پبلک میں یہ بدبو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر یار آپ 100 مرتبہ اپنے پیر کا نام لیتے ہو سال میں، کسی دوسرے سلسلے کے آدمی نے کہا آپ سے کہ اپنے سلسلے کے پیر کا آپ 100 بار لیتے ہو تو کم سے کم 50 بار میرے سلسلے کے پیر کا بھی نام لے لو؟ کبھی ایسا کہا گیا؟
نہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے بھائی جو جس سے محبت کرتا ہے تو ان کا نام زبان پہ زیادہ آ ہی جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں سے وہ بغاوت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے ہم اعلیٰ حضرت کا نام بار بار لیتے ہیں اپنے اسٹیج سے اعلیٰ حضرت کا نام نعرہ لگاتے ہیں لیکن ایک بات بتائیں آپ اعلیٰ حضرت سرکار نے خواجہ غریب نواز سے محبت کیا ہے کہ نہیں کتنا نعرہ خواجہ غریب نواز کا لگتا ہے بولیے حضرت محدث عبدالحق محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی جن کے اقوال ذری کو میرے اعلیٰ حضرت سند بناتے رہے جن کی تحریریں میرے اعلیٰ حضرت نے سند میں پیش کیا جو محقق علی الاطلاق کہلاتے ہیں جو خاتم المحققین کہلاتے ہیں جن پر تمام جماعت کا اتفاق ہے ان کی تحقیق پر سب کو اعتماد ہے کبھی محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ لگا لگتا ہے اسٹیج سے نعرہ بولیے نا بھائی ہاں نہ بولیے نہیں لگتا ہے تو کیا کوئی کہا سکتا کسی نے ان کا نام لیا کہ ان کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہو بھائی سب جانتے ہیں کہ ان سے بھی محبت ہے ہمیں لیکن اب کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام چل پڑا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لگاتے ہیں نعرہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت محدث عبدالحق دہلوی سے ہمیں کوئی بغاوت کوئی بغض نہیں ہے ان کے ساتھ ہمیں خواجہ غریب نواز سے بغض نہیں ہے ہمیں محبوب الہی سے کوئی بغض نہیں ہے ہمیں حضرت امیر خسرو سے بغض نہیں ہے ہمیں دلی کے باعث خواجگان سے ہمیں کوئی بغاوت نہیں ہے سب سے محبت ہے مگر یہ ہے کہ ادھر چل رہا ہے اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت چلے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سے ہم کو بغاوت ہے تو حضرت علی کا نعرہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے چلنے دینے میں تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو گیا کہ ہمیں دیگر صحابہ سے بغاوت ہے جیسے ادھر کسی سے ہم کو بغاوت نہیں ہے ویسے ادھر بھی کسی سے بغاوت نہیں ہے سب کی محبت ہے ہماری آنکھوں میں نعرہ رسالت حضور قاضی نیپال حضور مفتی اعظم نیپال حضور افضل العلماء فیضان مخدوم سمنا نعرہ تکبیر سبحان اللہ مجمع رہتا تو کچھ نہ کچھ پیغام دیا جا سکتا تھا مگر اب تو مجمع نہیں ٹائم میں ہم جائیں گے مقررین کی تقریر کا ٹائم خراب جب تک نہیں کریں گے ہماری شاعری نکھرے گی نہیں اب ان کو کھڑا کیجئے 10 منٹ کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ یہ رگڑتے ہیں اتنا زیادہ سبحان اللہ ایک تو ایک شعر کو 9 بار 10 بار اللہ کی پناہ 9 بار 10 بار گلا میں ہاتھ دے دے کے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ارے ہمارے محفل میں ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر کو پروفیسر کو انجینئر کو بڑے کاروباری کو روزگار والوں کو دیکھتے ہیں یہ لوگ رہتے ہیں یہ لوگ یہ ہاتھ اتنا اٹھواتا ہے ایک ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہو پروفیسر سامنے بیٹھا ہو جو ہزاروں بچوں کو تعلیم دیتا ہو اب اس پروفیسر کو آپ کہو ہاتھ اٹھاؤ وہ اپنی توہین سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا یہ بدتمیزی کرتے ہیں اتنا ہاتھ کیوں اٹھواتا ہے ہاتھ اٹھاؤ کمر ہلاؤ جیسے اپنے ہلاتا ویسے تم بھی ہلاؤ خدا کا کرم ہے کہ ابھی ہاتھیں اٹھواتا ہے آپ لوگوں نے اگر ان لوگوں کو سزا نہیں دیا نا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو پاؤں اٹھانے کے لیے کہے گا آپ لوگ بھی گنہگار ہیں خالی وہی نہیں ہے عوام کی غلطی جو شاعر ایسا کرتا ہے اس شاعر کو 1 روپیہ دینا بند کر دیجیے دیکھیے مزاج ہریا جائے گا بیچارے سیدھا ہو جائے گا ہاتھ اٹھانے کا بندے کر دے گا وہ آپ لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ ایسے شاعروں کو ہدایت دیں ہدایت کیا آپ لڑیں نہیں اس سے لڑائی مت کیجئے ان سے نہ آ کیجئے نہ او کیجئے نہ 1 روپیہ نکالیے بس چپ چاپ بیٹھے رہیے دیکھیے بیچارے کی گاڑی 5 منٹ میں فیل ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی تو کچھ کام کیجئے کہ خالی ہم ہی لوگ ان لوگوں کی مخالفت لیں ابھی بولتے ہیں کل ہو کے میٹنگ کرے گا یہ سب مولانا کو بلانا وہ جنکپور والے کو مت بلانا اور حضرت کا چوچا شریف والے کو مت بولانا ان لوگوں نے بڑی کھچائی کر دیا ہم لوگوں کی آپ لوگ بھی کہیے گا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات آپ لوگ بھی کم گنہگار نہیں ہے بڑھاوا آپ نے دیا ہے جتنا زیادہ جو بدماشی کرتا ہے اسٹیج پر اتنے زیادہ نذرانہ آپ ان کو پیش کرتے ہو اچھل کے نعرہ لگاتے ہو ٹائم برباد یہ کرتے ہیں پیغام قوم کے پاس نہیں جاتا ارے بھائی تقریر اصل چیز ہے نعت خوانی تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی تقریر سن کے ذرا تھک جائے ذہنی طور پر اس کے اندر تھکن پیدا ہو جائے تو نعت پاک مصطفیٰ کے 2-3 شعر سنایا جائے روح میں تازگی آ جائے اس لیے جیسے کھانا بناتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نا تو چٹنی تھوڑی سی رکھتے ہیں نا
تاکہ دیگر سبزیوں میں ٹیسٹ آ جائے، کھانا 2 لقمہ زیادہ کھا لے. تو چٹنی کو اگر بنا دیجیے گا، سبزی تو ہوگا، اسی کو اصل کھانا بنا دیجیے گا. انگریز وہ کام چل رہا تھا روڈ میں، راجمارگ کا انگریز تھا اس میں آیا ہوا. مزدوروں کا جب ناشتہ آیا تو موٹی موٹی روٹیاں پہلے ہوتی تھی، موٹی موٹی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. وہ ہاتھ پہ رکھ کے مزدور کھاتے تھے، چٹنی بیچ میں ہوتی تھی، پلیٹ بھی نہیں ہوتی تھی اس ٹائم میں. ہاتھ پہ رکھ لیا موٹی روٹی اور چٹنی بیچ میں کھاتے تھے بیچارے. انگریز نے دیکھا تو اس نے سمجھا وہ پلیٹ ہے اور یہ اصل کھانا ہے. کس کو پلیٹ سمجھا؟ روٹی کو پلیٹ سمجھا اور وہ چٹنی کو اصل کیا سمجھا؟ کھانا سمجھا. تو وہ کوئی مزدور کہیں نکلا کسی کام سے، تو اس کے حصے کی وہ روٹی اپنے پاس لے لیا، سوچا یہ پلیٹ کا کھانا میں ہی کھا لیتا ہوں. تو پلیٹ چھوڑ دیا، اپنی سمجھ سے جو پلیٹ سمجھ رہا تھا پلیٹ چھوڑ دیا، یعنی مطلب روٹی چھوڑ دیا، چٹنی کھا گیا، وہ اصل کھانا سمجھا. اب اس کے بعد جو اس کا حال ہوا وہ اللہ کی پناہ. سمجھ گئے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ کر خالی چٹنی کے پیچھے پڑو گے تو وہی حال آپ کا. اس لیے جب بھی آپ جلسہ کریں، اول تو میں کہوں گا جلسہ مت کریے. کوئی اچھے خطیب کو سال میں 2 بار 1 بار بلا کر کے 5-10,000 20,000 خرچہ کر کے اچھے خطیب کو بلائیے، پورے گاؤں والے مل کے کیجئے، 2 گھنٹہ اچھے انداز میں تقریر سنیے، ماشاءاللہ روح گدگد ہو جائے گی، خرچہ بھی کم ہوگا. میلاد کی محفل کیجئے، میلاد کی محفل کیجئے، پورے گاؤں والے مل کے کیجئے. ایک اچھا خطیب کو بلائیے، 2 گھنٹہ سنیے، رات میں آرام بھی کیجئے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھیے اور دن کو کاروبار میں بھی نکل جائے. یہ جو جلسہ کرتے ہیں نا، اس کا رواج ختم کیجئے. یہ جلسہ مت کیجئے، پیسوں کی بربادی ہے. نیند برباد ہوئی، کاروبار برباد ہوا، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. انہوں نے اتنا کھا لیا، انہوں نے اتنا کھا لیا، یہ سارے سلسلے بنتے ہیں. اس لیے جلسہ مت کیجئے. اور اگر جلسہ کرنا ہی ہو تو بھائی خطیبوں کو پہلے بلا لو. سب سے بہتر ہے کہ جلسہ مت کیجئے، بس مقرر کو کسی ایک خطیب کو بلا کر کے آپ پروگرام سنیے. میلاد شریف کیجئے، ماشاءاللہ اس میں تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. درود شریف پڑھیے ایک بار محبت سے. اللہ